آج امریکی صدر ٹرمپ نے بھی سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے پر رد عمل دیا ہے اور ایران کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملے کر کے تجارت اور سمندری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے 1 سال پہلے امریکہ نے ان کے خلاف بہت طاقتور فوجی کارروائی کی تھی۔ اس کارروائی کے بعد سے اور ایران کے ساتھ ہمارے تنازع کے دوران بھی حوثیوں نے کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن افسوس کہ اب انہوں نے دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور گزشتہ رات سعودی عرب کے 2 جہازوں پر حملہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ یہ بیان ریکارڈ پر رہے کہ اگر حوثیوں نے دوبارہ ایسا کیا تو امریکہ اس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائے گا، کیونکہ امریکہ کے مطابق حوثی ایران کی پراکسی ہیں۔ ایسی صورت میں ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی جائے گی اور یقیناً خود حوثیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ مجھے حوثیوں سے خاص طور پر مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اب تک وہ کافی سمجھداری سے کام لے رہے تھے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارا دفاعی موقف بالکل واضح ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ انفراسٹرکچر پر حملوں سمیت ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جو بھی ایسے حملوں میں کسی بھی نوعیت کی مدد کرے گا اسے بھی جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ عباس عراقچی کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد آج فلپائن کے شہر منیلا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی پالیسی آنکھ کے بدلے سر کی ہے۔ موجودہ صورتحال برقرار رہی تو ایران بھاری قیمت ادا کرتا رہے گا۔ اس دوران مارکو روبیو نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ ایران اب بھی ڈیل کے لیے درخواستیں کر رہا ہے۔ ایران چاہے تو مشرق وسطیٰ کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے، لیکن اسے چلانے والے رہنماؤں کو معاشی معاملات کا علم ہی نہیں ہے اور ان کی دلچسپی صرف حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کو پیسے دینے میں ہے۔ You know, guys, I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. اس ساری صورتحال میں اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل 12ویں دن بھی جاری ہے اور کل رات کو بھی دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اہداف پر بڑے حملے ہوئے ہیں۔ کل رات کو سینٹ کام نے ایک بار پھر ایران کے مختلف علاقوں میں سرویلنس ریڈارز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز اور میزائل اینڈ ڈرون اسٹوریج فیسلٹیز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی جس میں مبینہ ایرانی ٹارگٹس کو ہٹ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ حالیہ امریکی حملوں میں عراق اور ایران کی سرحد پر واقع ایران کی شلمچا بارڈر کراسنگ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں بارڈر کراسنگ پر ایک بڑی آگ دیکھی جا سکتی ہے، ساتھ ہی متعدد تباہ شدہ عمارتیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ ویڈیو میں دھماکوں کے دوران مسافروں کو اپنی جان بچانے کی کوششیں کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اس حملے میں کم از کم 2 افراد شہید اور 11 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں کے بعد ایران نے بھی بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے اور آج بھی کویت اور بحرین میں ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا، جبکہ کویت نے عراقی سرحد کی طرف سے آنے والے ایک مشتبہ پروجیکٹائل کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی کویت اور عراق کی الابدالی بارڈر کراسنگ پر بھی ایک حملہ ہوا۔ الابدالی بارڈر کراسنگ پر مبینہ ایرانی حملے کے بعد سامنے آنے والی ویڈیوز میں دھماکے کے بعد دھوئیں کے گہرے بادل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی فوجی طاقت کو مزید بڑھا رہا ہے اور اس سلسلے میں مزید دستے خطے کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف افراد کے مطابق امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی دستے، طبی عملہ اور اسلحہ بھیج رہا ہے تاکہ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے خلاف کارروائی کو وسعت دینے کے لیے مزید مضبوط فوجی آپشنز موجود ہوں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکی خصوصی آپریشنز فورسز اپنے اڈوں سے مشرق وسطیٰ روانہ ہوئی ہیں، جس کی تصدیق فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا اور امریکی حکام نے بھی کی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق جنگی طیاروں کے کئی اسکواڈرن بھی مشرق وسطیٰ کے مختلف اڈوں پر تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ اور برطانیہ میں موجود فوجی اڈوں پر بمبار طیاروں کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر کارروائیاں تیزی سے آگے بڑھائی جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ چند روز کے دوران امریکہ کے 150 سے زائد طبی اہلکار جرمنی کے لینڈسٹول ریجنل میڈیکل سینٹر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اسپتال مشرق وسطیٰ میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کے علاج کا مرکز ہے۔ یہ تیاریاں اس بات کا تازہ اشارہ ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف کارروائی میں مزید شدت لانے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا کہ امریکی فوجیوں کی تعداد میں یہ اضافہ صدر ٹرمپ کو یمن کے حوثی جنگجوؤں کے خلاف مزید کارروائی کی صلاحیت فراہم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ سال حوثیوں کے خلاف فضائی حملوں کی مہم شروع کی تھی، جو تقریباً 2 ماہ بعد ایک سادہ جنگ بندی پر ختم ہو گئی۔ اس کارروائی سے حوثیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی
حوثیوں نے بعض بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، تاہم فروری میں ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد حوثی زیادہ تر براہ راست کارروائیوں سے دور رہے۔